لیکن پاکستان کے لحاظ سے آج اور اب تک کا سب سے آپ کا پسندیدہ کھلاڑی؟ میں بڑا لکی ہوں کہ 1979 میں جب میں نے کامنٹری کا آغاز کیا تو وہ کرکٹ کا سنہری دور تھا. میرا خیال ہے اس دور میں 90s تک جتنے بڑے بڑے نام آئے وہ کبھی کرکٹ کی ہسٹری میں نہیں آئے. آپ ویسٹ انڈیز دیکھ لیجئے کہ جسے کالی آندھی کہا جاتا تھا. جی فاسٹ بالرز کو دیکھ لیں، بیٹسمینوں کو دیکھ لیں. پاکستان کے بھی دنیا کرکٹ کے عظیم ترین کھلاڑی ظہیر عباس، جاوید میاںزاد، عمران خان، وسیم اکرم، وقار یونس، سعید انور، شعیب اختر، بھلے اٹس اے لانگ لسٹ. بہت. اب میں سمجھتا ہوں کہ جو پلیئرس ہیں وہ اس کیلیبر کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، کچھ ٹیموں میں ابھی بھی بہت اچھے کھلاڑی ہیں. بھارت میں بڑے نامور کھلاڑی پیدا ہوئے. سچن ٹنڈولکر جی بہت بڑے کھلاڑی تھے. اس کے بعد وراٹ کوہلی آئے. ہمارے یہاں میں سمجھتا ہوں ٹیکنیک کے اعتبار سے جب انضمام اور یونس خان رخصت ہوئے اس کے بعد صرف ایک کھلاڑی آیا جو وہ تھے بابر اعظم، جنہیں آپ ٹیکنیک کے اعتبار سے ایک مکمل کھلاڑی کہہ سکتے ہیں. انفارچونیٹلی وہ آؤٹ آف فارم ہو گئے اور ٹیم سے باہر کر دیے گئے. لیکن پاکستان میں اس وقت ہی از دی اونلی بیٹسمین جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہی از اے ورلڈ کلاس پلیئر. بے شک یہ سب لوگ ان کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں، جی ہاں لیکن بالکل. انفارچونیٹلی پیچھے اور کوئی نظر نہیں آ رہا، اور ان کے ہم دعا گو ہیں کہ وہ دوبارہ پاکستان کے لیے اسی طرح پرفارم کریں، کیونکہ حالیہ دنوں میں یا دہائی میں اور کوئی بھی پلیئر پچھلے 5-10 سال میں اس لیول پر نہیں انٹرنیشنلی ریکگنائز ہو سکا یا اتنے ریکارڈ نہیں بنا سکا جتنے بابر اعظم ہمیں نظر آتے ہیں. اسامہ تو اس کی ایک وجہ ہے. جی دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں. ہیرا ہیرا ہوتا ہے لیکن اسے تراشا کیوں جاتا ہے؟ اس لیے تراشا جاتا ہے کہ اس کی ایجز ریفائن ہو، اس کی چمک دوبالا ہو. پھر جب ہیرے کو تراش لیا جاتا ہے تو اس وقت اگر روشنی پڑے تو آپ دیکھ نہیں سکتے اس کو. اسی طرح کھلاڑی کو ٹیلنٹ اس میں ہوتا ہے، اس ٹیلنٹ کو نکھارنا، سنوارنا اور بنانا بہت ضروری ہے. وہ ہم نہیں کر رہے. اسی لیے کھلاڑی آتے ہیں فار اے بریف پیریڈ، اپنا اسپارک دکھاتے ہیں اور فیڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں. اگر ہم کھلاڑیوں کو تربیت دیں، ان کی ٹیکنیک بہتر کریں، انہیں گروم کریں، تو ابھی بھی پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے. لیکن یہ ہمیں کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا. آپ نے کھلاڑیوں کی بات کی اور پاکستان کی بات کی. کمنٹری کی اگر بات کریں ہم جی تو جی. آج کے کمنٹیٹرز میں آپ کو کون پسند ہے؟ نوجوانوں میں یا لوگ، کیونکہ کئی تو ریٹائر ہو کر آتے ہیں کھیل سے، ان کو بھی ہم کمنٹری کے لحاظ سے جی نوجوان ہاں. کہہ دیں گے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں آج میں، اور جب آپ نے آغاز کیا یا آج سے جی 20-25 جی. سال پہلے چلے کہہ لیجیے، کیونکہ آپ کا تو ماشاء اللہ آغاز 50 سال پہلے جی کا ہاں ہے لگ بھگ. بالکل. اس میں کتنا فرق آ گیا ہے اور کیا چیزیں ضروری ہیں جس میں آج اگر کسی نے آنا ہے تو وہ بہتر براڈ کاسٹر، صداکار، کمنٹیٹر بن سکتا ہے؟ دیکھیے کامنٹری صحیح معنوں میں میرے دور کی کامنٹری تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ریڈیو کامنٹری تھی، اور اصل کامنٹری ہی ریڈیو کامنٹری ہے جس میں آپ کو کامنٹیٹر کو جج کرنے کا موقع ملتا ہے. اس کی آواز، اس کا فلو، اس کے ووکیبلری، اس کے ڈسکرپشن، یہ سب چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو ایک اچھا کامنٹیٹر بنتا ہے. اب چونکہ ٹیلی ویژن کوریج زیادہ ہے، ریڈیو تقریباً پاکستان میں ختم ہو گیا، تو ٹیلی ویژن میں کامنٹیٹر کو آپ جج کر سکتے ہیں صرف اس میں کہ وہ ٹیکنیک کتنی بتا رہا ہے، کس حد تک بتا رہا ہے، ایونٹ کو آپ ڈسکرائب کیسے کر رہا ہے. تو اس میں بھی اچھے کامنٹیٹر ہیں. میرے زمانے میں جو میری انسپریشن تھی وہ تھی عمر قریشی صاحب. اس کیا کے بعد افتخار احمد، چشتی مجاہد، بڑے کامنٹیٹرس آئے. اب آج کے دور، اچھا اس کے بعد ٹیلی ویژن پہ میرا پسندیدہ کامنٹیٹر تھا ٹونی گرے، بیوٹیفل کامنٹیٹر. اس کے بعد سنیل گاوسکر، ہرشا بھوگلے، دے جی آر ویری گڈ کامنٹیٹرس. جی اور انفارچونیٹلی پاکستان میں چونکہ اب وسیم اکرم اچھا بولتے ہیں، رمیز از اے گڈ کامنٹیٹر، جی وقار یونس نے بہت امپروو کیا. ٹھیک. لیکن ریڈیو پہ جو ہماری کامنٹری ہوتی ہے ایف ایم وغیرہ پہ، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیلیبر ابھی تک نہیں آیا جو ہونا چاہیے.